بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کسی کو ابھی اگر کرنا ہو شیئر تو پلیز وہ ہاتھ ریز کر لیں اباؤٹ اسٹیپ نمبر 5 جس کا رہ گیا ہو، ورسز 30 to 39، ورنہ میں آپ کے سامنے یہ شیئر کر دیتا ہوں پھر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو نا ایک ایک کو دیکھیں اور یہ بھی چیک کریں کہ کیا یہ نکلتی ہے بات، اور اگر نہیں نکلتی تو اس کو کویسچن کریں، یعنی ایز آئی ریکویسٹڈ لاسٹ ٹائم کہ آپ کویسچن مارک جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں اور فوراً سوال کر لیں، یعنی ڈونٹ ویٹ ٹل دی اینڈ۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس معاملے میں زیادہ محتاط ہو کے چلیں۔ ہم اگر تو کسی نے کوئی شیئر نہیں کرنا ہے 30 to 39 میں اسٹیپ نمبر 5، تو میں شیئر کر لیتا ہوں جی۔ جی ہمارے پاس ایک ہینڈ ریزر، راجدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر ان آیات میں باقی یعنی جو سب نے بتایا ان کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میرے فہم میں آئی ہے کہ وہ یہ کہ فرشتوں کے اندر ایک خواہش نے جنم لیا کہ بشر کی جگہ ہم کیوں نہیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے وہ ہستیاں سامنے کر دیں جو اپنی خواہشات کو یعنی میری مرضی پر قربان کر دیں گے، اگرچہ وہ آزادی اور اختیار کے مالک بھی ہوں گے۔ پھر مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جب جب اللہ نے انہیں حکم دیا تو فوراً ہی وہ اللہ کے آگے جھک پڑے، یعنی ان کو سامنے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابلیس نے اللہ کے حکم پر جب اپنی خواہش کو ترجیح دی، اپنی انا میں آ گیا تو وہ برباد ہوا۔ کیونکہ وہ خود برباد ہوا تو اس نے بھی ٹھان لی کہ میں ان کو بھی ان کی خواہشات کو ابھاروں گا اور اللہ کے حکم کو پسے پوش ڈلواؤں گا۔ تو اس میں دوسری مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، جو اپنی خواہش کی تکمیل میں جب گئے تو اللہ کے حکم کو پیچھے کیا، تو یعنی اس وقت وہ خواہش کی تکمیل میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ جب پھر انہوں نے اپنی خواہش کو پیچھے کیا، اللہ کے حکم کو سامنے کیا، پھر اللہ ان سے یعنی راضی ہو گیا۔ جو مجھے سبق ملا ہے یہ کہ یعنی اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا چاہیے، اپنی خواہش کو پیچھے کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں گے تو پھر جو اللہ کی ہدایت آتی رہے گی تو اس میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ ویری امپورٹنٹ جی، ویری امپورٹنٹ۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اس کو میں اس طرح ہی بیان کرتا ہوں کہ یعنی اس میں دیکھیے گا کہ کیا یہ بات اس کو بیان کر دیتی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقہ ہے۔ یعنی زندگی میں، جی زندگی کی اس آزمائش میں ایک آزمائش ہماری یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اپنی خواہشات پہ پریفر کرنا ہے، ان کو پریفرنس دینی ہے ہمیشہ۔ یعنی وہ جس کو میں ذمہ داری کہہ رہا ہوں وہ اصل میں وہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ ہمیں کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، ہر حال میں ہمیں ان کو پریفرنس دینا ہے اپنی خواہشات کے اوپر، اپنے دل کی آمادگی کے اوپر۔ اور اس کی بہترین مثال جو آتی ہے میرے ذہن میں وہ نماز ہے کہ جس وقت آپ کو دل نہیں کر رہا ہوتا کھڑے ہونے کا لیکن آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ سر یعنی آگے جیسے حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی کہا کہ داؤد اگر تم خواہش کے پیچھے چلو گے تو یعنی برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس سارا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور کوئی پوائنٹ راجدہ نے میرا خیال میوٹ کر لیے۔ اچھا جی چلے، اچھا جی، میں پھر اپنا یہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، اور میں ایک ایک پوائنٹ پڑھ دوں گا، پھر انگریزی میں بھی سامنے لے آئیں گے۔ ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا ہے، یہ والا پوائنٹ ہے جی۔ سٹیپ نمبر 5 ہے یہ آیات 30 تا 39۔ خدا کے فیصلوں اور اس کے احکام کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے مجھے فرشتوں کے رویے کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، یعنی ماڈل بنانا ہے۔ صحیح بات کو جاننے اور اسے سمجھنے کی پوری کوشش کرنی، اس کے واضح ہو جانے پر اسے ماننا اور اپنے رویے اور عمل کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ نہیں نکل رہا تو آپ نے ہاتھ ریز کر دینا ہے، یا آپ پوچھ سکتے ہیں
کہ میں یہ کس طرح نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ادروائز آئی جسٹ کیپ موونگ فارورڈ. آپ ہر پوائنٹ پر یہ حق رکھتے ہیں کہ مجھے روک سکتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ دنیا کی عارضی زندگی میں مجھے ایک خاص دائرے میں آزادی دی گئی ہے. اسی آزادی کے استعمال پر میری کامیابی منحصر ہے. مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی کی اس آزمائش میں خدا کے فرمانبردار بندے ہی کامیاب ہوں گے، خواہ و تعداد میں کتنے ہی کم ہوں. مجھے اپنے آپ کو مسلسل یہ یاد دلانا ہے کہ خدا کا ہر فیصلہ اس کے کامل علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے، جس کا میں اپنے محدود علم سے احاطہ نہیں کر سکتا. اس معاملے میں میرے لیے صحیح رویہ ہر حال میں خدا کے کامل علم اور حکمت پر بھروسہ اور توکل کرنے ہی کا ہو سکتا ہے. مجھے ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ خدا ہر لمحہ میرے ظاہر اور باطن کو پوری طرح جانتا ہے. ظاہری خوبصورتی مجھے دنیا کی نظروں میں تو دل پذیر بنا سکتی ہے، لیکن خدا کی نظروں میں قبولیت کے لیے میرے باطن کی تطہیر ضروری ہے. خدا کی عنایتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا ہلاکت کی راہ پر چلنا ہے. خدا کی پسند کے واضح ہو جانے کے بعد مجھے ہر حال میں اپنی انا کو اس کے آگے جھکانا ہے. یہ بات اپنے آپ کو یاد کراتے رہنا ہے کہ ٹھیک بات کے آگے اپنی انا کو جھکانا اس زندگی کے بڑے امتحانوں میں سے ہے، اور اس میں ناکامی ابلیس کے نقش قدم کی پیروی ہے. جو کچھ خدا دے اس پر شکر گزاری اور قناعت کا رویہ نعمتوں میں اضافے کی اس کوشش سے کہیں بہتر ہے جس سے خدا کی نافرمانی لازم آتی ہو. مجھے یاد رکھنا ہے کہ شیطان کا ایک بڑا ہتھیار موجود نعمتوں سے صرف نظر کرا کے ایسی چیزوں کے حصول پر اکسانا ہے جو فی الوقت خدا نے مجھ سے روکی ہوئی ہیں. اس سے وہ میرے اندر خدا کی ناشکری کے جذبات بھڑکاتا اور اس کی نافرمانی پر ابھارتا ہے. شیطان کی دشمنی اور انسان کو اس دنیوی آزمائش میں ناکام کرنے کے اس کے مشن کو کبھی فراموش نہیں ہونے دینا. مجھے ہر حال میں خدا کی طے کردہ حدود کی پاسداری کرنی ہے. خدا کی پسند سے کسی انحراف کے احساس کے بعد مجھے سچے دل سے خدا سے معافی مانگنی ہے. معافی کی اصل روح دل کی ندامت، اپنی کمزوری کا بھرپور احساس اور اصلاح کا سچا عزم ہے. اصل زندگی میں جیت خدا کی بات کو سمجھنے اور اسے ماننے میں، اور ہار اس بات سے اعراض کرنے اور اس سے منہ موڑنے میں ہے. مجھے یہ فراموش نہیں ہونے دینا کہ یہ زندگی اور اس کی تمام خوشیاں اور غم عارضی اور وقتی ہیں. اصل زندگی کا آغاز موجودہ زندگی کے خاتمے کے بعد ہوگا. اس زندگی کی جیت اصل جیت اور اس کی شکست اصل شکست ہوگی. اس کے بعد میں نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیا جی. یہ آئی ایم جسٹ برنگنگ اٹ ان فرنٹ آف یو تاکہ یہ آپ کے لیے بعد میں ریکارڈنگ میں آ جائے گا، تو جو لوگ انگریزی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں گے جی. دیز آر دا پوائنٹس اینڈ یہ ہے جی. اچھا جی، آج کے لیے تو ہمارا کام جو ہے وہ اتنا ہی ہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو میں حاضر ہوں جی. ایسے کرتے ہیں، یہ جو اگلا صرف نوٹ کر لیجئے، نیکسٹ سیشن میں آپ نے یہ ذہن میں رکھیے گا اٹ ہیز ٹو بی بریف، تاکہ یہ آپ کے سامنے یہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس پورے کا خلاصہ رہے. آپ نے نیکسٹ سیشن میں ورس نمبر 1 سے لے کے 39 تک اس کا خلاصہ کرنا ہے. آپ کے لیے آسان طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے جو سٹیپ نمبر 4 ہیں وہ سارے دیکھ لیں اور سارے خلاصے اکٹھے کر لیں، اور پھر اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر لیں تاکہ وہ کنیکشن بھی واضح ہو جائے. جو چیز امپورٹنٹ ہے یہاں پر، کیونکہ یہ 39 پر اس سورہ کا افتتاحیہ ختم ہو رہا ہے، اب آگے سورہ کی جو مین باڈی ہے وہ شروع ہو رہی ہے، جو مین اس کا سٹرکچر ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور اس میں بھی کچھ اس کے پورشنز ہیں، اس کو بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ پہلے اس کے پارٹس کو سارے کو دیکھیں گے، اور پھر اینڈ پہ جو ایک مین سب پورشن ہوگا اس کو وی ول سمرائز دیٹ، سو دیٹ آپ کے سامنے یہ بات بالکل کلیئر رہے کہ سورہ کیسے پروگریس کر رہی ہے.
ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ نے یہ چیز کو بیسیکلی واٹ وی ریکوائر اوور ہیئر، آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک کا جو ہم خلاصہ کریں گے، اس میں جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے ان 39 آیتوں کی ایک تصویر سامنے آ جائے، اور وہ آپ شیئر کر لیں، باقی لوگ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ بھی اس کو، مجھے امید ہے کہ وی ول آل لرن تھرو دیٹ. جی، ناؤ آئی ایم اویلیبل اف یو ہیو اینی کویسچنس. تو حاضر ہیں جی، ورنہ پھر جی یہاں پہ. جی، جی، 2 ہینڈز ہمارے پاس رہتا ہے. ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. بس مجھے آپ کے اس میں تو پورا آئی تھنک یہ بڑا پرفیکٹ ہے، کوئی کویشچن نہیں ہے. بس میرے ذہن میں ایک اور اس میں لیسن آ رہا تھا، شاید جو جی، مے بی کسی اور نے اس کو کور کیا یا نہیں آیا، وہ بھی یہ تھا کہ ہم اپنی نارمل زندگی میں جو بھی کسی جگہ پہ، کسی مقام پہ، کسی عہدے پہ، ایون گھر میں ایز اے والدین ہوتا ہے، تو ایک جنرل ٹرینڈ مجھے یہ سمجھ آتا ہے، یا کم از کم میرے اندر یہ ضرور ہے کہ موسٹلی جب کوئی کویشچن کرتا ہے، کسی کو کوئی آپ بات بتاتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا صحیح طریقے سے ہم جواب نہیں دے پاتے، یا ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، مطلب رب العالمین سے، تو مجھ کو یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ کسی بھی حالت میں کوئی چھوٹا یا کسی ادارے میں جب آپ سے کوئی کویشچن کرے، تو رادر دین اس کویشچن کو آپ سنپ کریں، اس کو لاجیکلی کسی طریقے سے علم کے مطابق آنسر دینا بہت ضروری ہے. بالکل. یہ مجھے لگتا ہے لاسٹ ٹائم یہی پوائنٹ تھا جو مسز عمر نے اٹھایا تھا جی، ان دا لاسٹ سیشن، کہ میں بھی شاید میں نے پھر مس کیا ہے انہوں نے. شی کین کنفرم دس، کہ وہ یہی اسی نوعیت سے کچھ ملتا جلتا لگ رہا تھا مجھے، کہ یہ جو ہے واقعہ، اس میں ایک بڑا لیسن یہ بھی ہے دیٹ ٹو الاؤ پیپلز لرننگ دیئر کویشچن شوڈ بی ویلکمڈ رادر دین سنبڈ، اور اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے، اور ان کو بھی بات سننی چاہیے. ظاہر ہے دونوں طرف جو ہے وہ، دونوں طرف اس کا ایک لیسن آ رہا ہے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. عید مبارک سر آپ کو بہت جی بہت. آپ کو بھی، جی آپ. سر یہ ایک پوائنٹ آپ نے بھی کیا ہے جو تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے، اور فریحہ نے بھی اس بارے میں جو بات کہی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے جو پہلو آپ نکال رہے ہیں یا فریحہ نکال رہی ہے، وہ یا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا پھر وہ جو ہے کسی اور اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ بات یہ ہے اوکے. سر کہ جو یہ کہا تھا نا کہ تم جو جانتے ہو اور چھپا رہے ہو، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا رکھوں. یعنی اب یہاں پر ظاہر اور باطن جو ہے وہ منافقت کے اس میں تو نہیں آتا ہے نا سر. یہاں یا منافقت والا ادھر ظاہر اور ادھر نہیں باطن. آتا، ادھر نہیں آتا. اس سے لیسن جو ہم یہ ڈرائیو کیا، میرا خیال ہے فریحہ نے بھی جو ڈرائیو کیا وہ اپنی بات بھی کر لیں گی. جو میں نے کیا میں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. یعنی یہ جب معلوم ہو گیا اس مکالمے میں کوئی منافقت نہیں ہے، یعنی ایک انٹینشن ہے جو کہ چاہت ہے کہ وہ بھی کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے جی. امید تو یہی ہے فرشتوں کے حوالے سے کہ یہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، کوئی اس طرح کی انٹینشن نہیں ہے. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے، جو چیز ہمیں یہاں پہ لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہے، اس لیے وی شوڈ ٹرائی ٹو کیپ آور آور ہڈن سیلوز ایز کلین ایز کہ جو ہمارے اپیرنٹ سیلوز ہیں. یہ بات تو نکل رہی ہے سر کہ ہم اس کے سامنے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، لیکن جب صرف یہ جملہ کہا جائے کہ میں اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا رکھوں گا یا رکھوں گی، تو اس سے منافقت نکلتی ہے پھر، کہ عموماً لوگ نہیں، جو ہے نا آپ کو اگر اس یہ پتہ بات چل جائے، یہ بات اگر جی. نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں، ہوں. تو آپ کی کوشش یہ تو ہونی چاہیے نا کہ مجھے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو صاف رکھنا ہے. تم بالکل. جانتے ہیں، لیکن میں نے اس تو اتنا ہی آیت لکھا ہے. سے جو ہے وہ، جی. ہاں لیکن اس آیت سے جو مجھے سمجھ میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ فرشتے جو ہے وہ برے پہلوؤں کو دیکھ رہے تھے انسان کے، کہ برے پہلوؤں کو دیکھ رہے تھے نا، کہ وہ رائٹ، فساد کرے گا، وہ یہ کرے گا. رائٹ. لیکن ان اللہ کی نے نظر میں یہی کہا تھا. کہ نہیں. جی. ہاں لیکن اللہ تو یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ نہیں، جو مضمرات تم دیکھ رہے ہو
وہ نہیں ہے اس کے اندر اور چیزیں بھی بہت اچھی ہوں گی. تو بس مجھے یہی کلیئر کرنا تھا سر. آپ کی بات تو کلیئر ہے، لیکن وہاں دیکھیے جو اس ایک میں جملہ جو سنا. فرشتے جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو مضمرات آدم کے یا آدم کو اختیار دینے کے جو واضح فرمائے ہیں، اس پر نہیں کہا کہ عالم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اس پر نہیں ہے کہا. یہ اصل میں فرشتوں کے سوال پر کہا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. یعنی یہ اس کا تعلق، اس جملے کا تعلق ان کے مضمرات سے نہیں ہے. یعنی آدم کی تخلیق میں ان کو اختیار دینے کے حوالے سے اس کے مضمرات، دوسرے مضمرات یعنی پازیٹیو مضمرات سے نہیں ہیں. وہ تو بات واضح کر دی اس میں جب فرشتوں کے سامنے یہ چیز لے آئی گئی کہ وہ حضرت آدم کی جو نسل ہے، اس کے جو اچھے لوگ ہیں، ان کے رویوں کو سامنے لا کر ان کا انٹروڈکشن کرا کر وہ تو واضح ہو گیا. جو چیز امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ یہ کہ فرشتوں کے سوال میں ایک ہے جو سوال ہے ان ورڈز، اور ایک ہے جو انٹینشن ہے ان کی. اس چیز کی طرف توجہ ہے. یعنی ان کی انٹینشن کیا ہے، اس کے بارے میں رائے ہو سکتی ہے، وہ بیان نہیں ہوئی لیکن یہ کلیئرلی ایسا لگتا ہے کہ جب ان کا اگلا جملہ جو ہے کہ ہم یہاں پر تیری تقدیس اور تحمید کر ہی رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے. یعنی یہ دنیا کا اختیار ہمارے پاس ہی رہنے دو. یعنی کیوں اس کو دینا ہے جبکہ یہ فساد ہی بچائے گا. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مضمرات تھے ان کے سوال کے جس کے اوپر یہ تبصرہ ہے. یعنی تم کیا سوچ رہے ہو، تم کیا انٹینڈ کر رہے ہو، یہ بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارا سوال ہے اس کو بھی جانتا ہوں. تو جب یہ کہہ دیا ہے تو میرا صرف یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے تو ہمیں دونوں کی تطہیر کی کوشش کرنی چاہیے. جی ہاں، آپ نے یہ بات آپ کی اب سمجھ آ گئی ہے، ورنہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ منافقت کے پہلو سے آ رہا ہے. تھینک یو سر. جی روزبین آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو سر یہ ہر لمحہ ہم کس طرح اس کو اس طرح کیسے جان سکتے ہیں؟ یعنی کافی لمحات کیا کافی گھنٹے ہمارے ایسے گزر جاتے ہیں نا، تو اس طرح کیسے ہم ہر وقت یہ سوچ سکتے ہیں؟ یعنی اس پہ کچھ چیزیں جو ہے نا جی، ان کو ظاہر ہے کہ ہر ایسپیکٹ سے ہر وقت یہ ہمارا آئیڈیل ہے، یہ پرابلی اچیویبل نہیں ہے. یہ بات آپ کی میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، مان رہا ہوں. اینڈ جب میں یہ کہتا ہوں تو اس سے ہرگز کوئی بھی یہ تاثر نہ لے کہ میں یہ اچیو کر چکا ہوں. میرا صرف اس معاملے میں خیال یہ ہے کہ یہ ایسپریشن کے ساتھ ہمیں مرنا ہے کہ ہم اس زندگی کو ٹوٹلی گاڈ کانشیس بنانے کی کوشش کریں گے، اور کرتے ہوئے اس میں بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کریں گے. ہم کو اپنے لحاظ سے، یعنی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فیڈ بیکس، ابھی اپنے لحاظ سے اس چیز کے بارے میں، مثال کے طور پر کچھ چیزوں میں اب زیادہ خاموش رہ لیتا ہوں، پہلے نہیں رہا جاتا تھا. تو یہ اس پر میں فیڈ بیک زیادہ زیادہ وہی دے سکتا ہے جو یہ نوٹ کرے کہ اس چیز پہ پہلے بولتا تھا اب نہیں بولتا. لیکن کچھ چیزوں میں فیڈ بیک ہمیں ہم دے سکتے ہیں. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، یعنی اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز کی جا سکتی ہیں. دیکھیے یہ بڑی خوبصورت ایکسرسائز جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے ریکمینڈ کی ہوئی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے. یہ جو اقیم الصلاۃ لذکری ہے، اس کو واقعی اس یاد کو قائم رکھنے والی چیز بنا دیا جائے، کانشیس ہو جایا جائے. یعنی خود اس نماز کو کچھ اینکر کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیں کہ میں ایک نماز سے دوسری نماز تک زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے، الحمدللہ. یعنی آپ جب کوئی ایسی چیز دیکھیں جس پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا مقصود ہو، یا کوئی ایسی چیز سنیں، کوئی آدمی یہ کہہ رہے ہے کہ میں تو یہ نہیں مانتا ہوں کہ انصاف ہوگا، یہ دنیا تو اندھیر لگ رہی ہے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا، سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ سبحان اللہ ایک اور چیز ہے. لیکن سبحان اللہ کا ورد کرنا شروع کر دینا، میں اس کو ذکر نہیں کہہ رہا جی. یہاں پہ میں ذکر سے میری مراد یہ ہے کہ خدا کو اس کی صفات کے ساتھ اپنی زندگی میں ایکٹیو دیکھنا،
اللہ تعالیٰ میرے لیے حالات کریٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آزمائشیں کریٹ کرتے ہیں، مجھے ان میں کامیاب ہونا ہے. یہ اس ایسپیکٹ کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کوشش کو، اس کا فالو اپ کرنا نمازوں کے بعد، نمازوں کے اوقات میں. مثال کے طور پر آپ فجر کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو فجر سے پچھلی عشاء سے لے کے فجر تک، آپ ظہر کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ ظہر پڑھ چکے ہیں تو فجر سے ظہر تک، اور اسی طرح سے ہر نماز کے لیے آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچنے لگ پڑیں کہ when was the time that I missed it. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں یہ جو پریکٹس ہے نا، یہ اس کو کافی زیادہ سپورٹ کرنے لگ پڑتی ہے. یعنی آپ کو اکثر چیزوں میں ان دا مومنٹ یہ یاد آنے لگ پڑے گا کہ مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ میرا دنیا کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. یہ خیال زیادہ رہنے لگ پڑے گا. اٹ از گریجول، بٹ آئی ایم شیور کہ آپ اس کو اگر ٹرائی کریں گے تو یو ول سی کہ اٹ ول اسٹارٹ ہیلپنگ. ایسا نہیں ہے، یعنی یہ پھر بھی نہیں ہوگا کہ 24 گھنٹے یا 60 منٹس ان این آور یا 60 سیکنڈ ان اے منٹ یہ یاد رہے گا، ایسا تو نہیں ہے. اور یہ شاید پاسبل نہ ہو ہمارے لیے، لیکن ہم اس سے قریب اس کو آئیڈیل ضرور رکھیں کہ میں نے اس تک پہنچنا ہے، اور اس پہنچنے کی جرنی میں جان جائے. یعنی خدا سے اعراض میں نہیں، خدا کی طرف لپک میں جان جائے. یہ ہے، کدھر پہنچیں گے کدھر نہیں پہنچیں گے یہ خدا کی توفیق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو، ہماری ایفرٹس ٹھیک ہوں، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یعنی سچویشنز میں تو یاد رکھیں، یعنی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو ہم سوچیں کہ اس وقت میرا رسپونڈ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ رائٹ. کیا چاہتے ہیں. وہ کیا چاہیں گے، مجھے کیا اس موقع پر بولنا چاہیے. یہ جو بولنا ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے ہر بولنے سے پہلے یہ 4 سوالات کر لیا کریں کہ کیا یہ بولنا ضروری لگ رہا ہے مجھے، کیا یہ بولنا، از اٹ دا ٹروتھ، از اٹ نیسسری، از اٹ کائنڈ، از اٹ ہیلپ فل. یہ چیز میں نے پوچھی، اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی دیر ور ٹائمز کہ جس میں خام خواہ کی آرگومنٹس ہوتی تھیں. دس از اے ریئل لائف سینیریو فار می. یہ رہا ہے زندگی میں، خاص طور پہ جو لوگ بہت قریب تھے ان میں خام خواہ کسی کی بات اگر غلط لگی تو آدمی کو لگتا ہے کہ نہیں، کریکٹ کرنا ہی ضروری ہے. اب کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم یہاں پر ایک آدمی کو غلط ثابت ہی کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ جو احساس ہے کہ میں نے لوگوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے اور اپنے رب کو اس میں راضی کرنا ہے، یہ احساس زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے. اور یہ احساس جو ہے، اس میں مجھے بڑی ہیلپ دی ہے اس چیز نے، اللہ تعالیٰ کی توفیق نے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس چیز نے بڑی ہیلپ دی ہے کہ اس کو ایک کانشیس ایکسرسائز بنا لیا جائے. یعنی نماز کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آکم الصلاۃ لذکری کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں وہ پیوٹ پوائنٹس ہیں دن کے، کہ جن میں تم خدا اپنی زندگی سے نکل کر آؤ اور خدا کو یاد کرو، اور پھر جب جاؤ تو اب خدا کو بہت زیادہ یاد رکھنا. یعنی یہ دیکھیے 2-3 جگہ پہ اس کا ذکر ہوا ہے. یہ سورہ نساء میں ہے ایک جگہ پہ، ایک سورہ جمعہ میں ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد، نماز پوری کر لینے کے بعد جب واپس جاتے ہو تو بہت یاد کرنا، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یاد کرنا ہے، اس کو میں اصل میں ٹارگیٹ ہم بنائیں. یہ جو ہے نا ایسپیکٹ اس کا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ یاد رہے، یہ آئیڈیل ہے. اب پریکٹیکلی ہم بھولنے شروع ہو جائیں گے، اس بھولنے کو ہم فالو اپ کریں آفٹر ایوری پریئر، اور انشاءاللہ اس میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک سر. اس کو فارغ کر کے اوقات دیکھیے میں گا، جی کر کے دیکھیے بہت گا، اور پھر سارے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا سب لوگ. انشاءاللہ. سر بہت سا وقت تھوڑا فارغ بھی رہتا ہے نا دن کا، تو اس میں جب میں یہ سوچتی ہوں یا سوال کرتی ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا. یعنی کیا کرے، سارے کام تو کر چکے ہوتے ہیں، تو اس رائٹ. کو پھر کیسے یوٹیلائز کریں؟ اللہ تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں کہ اب نیکسٹ کام کے لیے میں ذرا فریش ہو جاؤں. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے نا، کہ تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لوں. اچھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ذہن کو اپنے ریفریش کرنے کے لیے تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کر لوں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی میں ان ساری چیزوں میں اب خدا کو یاد رکھوں. یعنی ظاہر ہے کہ نہ میرا ریسٹ، نہ میری انٹرٹینمنٹ، نہ میرا کھیل کود وہ خدا کی پسند کے خلاف نہیں اب ہو سکتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟
یعنی آپ کو جی جی یوں سمجھ لیں کہ جو بیلنس مینٹین کرنا ہے زندگی کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی چاہت ہے کہ آپ مینٹین رکھیں. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھیے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ میک اٹ مور اینڈ اور مور پھر کانشیس، بس اتنا ہے. صحیح. جی آپ فرمائیے. اور پھر جب ہم دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی کوئی چیز سنتے ہیں یا یہ جو بھی باتیں ابھی کر رہے ہیں یا یہ جو قرآن کلاس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر ہوتا ہے، پھر ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں لیکن اس کی کبریائی، اس کی عظمت کو اس طرح فیل نہیں کر پاتے. یعنی تھوڑی دیر یہی جو بات ہے سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، ایک لمحہ کے لیے تو جھرجھری آ جاتی ہے لیکن وہ قائم نہیں رہ پاتی تھوڑے وقت کے لیے بھی. اس کو اس پریکٹس کو نا، یہ جو ریفلیکشن ہے اس کو زیادہ کر دیں. یعنی میک اٹ مور ان یور روٹین. جتنا زیادہ ہوتی جائے گی وہ زیادہ یاد آتی رہے گی انشاءاللہ. اور ایسا نہیں ہے، دیکھیے اس جرنی پہ یوں نہیں کہ ہم میں سے بعض لوگوں کی یہ جرنی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. آبویسلی یہ ہم لوگ سب اس جرنی پہ ہیں، اور یہ سوالات جو آپ فرما رہی ہیں یہ سب کے ہیں. یعنی نو بڈی از این ایکسیپشن، وی آر آل ان دس جرنی. ہم نے اس ذکر کو زیادہ کرنا ہے، اس چیز کو، خدا کی کبریائی کے بارے میں، اس کی نشانیوں کو زیادہ سوچنا. یہ اس کی کبریائی کا احساس زیادہ کر دے گا. آپ جن چیزوں میں، جن کانورسیشنز میں زیادہ انوالوڈ ہیں نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کانورسیشنز آپ کی ذات کا حصہ بننی شروع ہو جائیں گی. وہ کانورسیشنز آپ کی لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، اور وہ کانورسیشنز آپ کی اپنے ذات کے ساتھ بھی ہیں، جو تھاٹس ہیں آپ کی. جی تو ان کانورسیشنز کو بڑھا دیجئے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو جی. یو موسٹ ویلکم. اس کی جو بہترین تو خیر نہیں، اس کی ایک مثالوں میں سے ایک مثال جو ہے وہ بڑی کیفیت ہے. کئی دفعہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، محبت ہو گئی ہے. یہ جو محبت ہو گئی ہے یہ اصل میں obsessive تھاٹ ہے جس کے نتیجے میں ہوتی ہے. اس کو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ محبت نہیں ہونی چاہیے. محبت بڑا پاکیزہ جذبہ بھی ہو سکتا ہے. محبت ہمیں بہت سارے رشتوں کے ساتھ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطری کشش رکھی ہوئی ہے لوگوں کے لیے بعض دوسرے انڈیویجولز میں، وہ بھی ایک محبت کا اسپیکٹ ہے. لیکن یہ تھاٹس ہی ہیں بیسیکلی، یہ obsessive تھاٹس ہیں. آپ یہ obsessive تھاٹس کی ڈائریکشن چینج کر دیں. یعنی آپ اس طرف کر لیتے ہیں اور اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، تھینک یو سر، جزاک اللہ خیر. ویلکم جی. جی نوشابہ پر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جو بھی قرآن کی آپ پڑھتے ہیں تو پیچھے سے اس کو لنک ہوتا ہے تو وہ آگے جاتی ہیں، تو اس کی تھوڑی سی گائیڈنس دیں گے کہ کس طرح ایک پچھلی چیپٹر یا پچھلا جو پیراگراف ہے وہ اگلے سے ہم کس طرح لنک کر سکیں گے، اس کی کوئی کس طرح پر ہیلپ ہوگی؟ یہ جو آپ اگلا سیشن ہم نے کیا نا، کہ اگلے سیشن میں آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک کی سمری لکھتے ہیں. اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے. آپ اس کی کوشش کیجئے، اور اس کوشش کے بعد سب لوگوں کو جو ہم سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ کافی چیزیں واضح ہوں گی اس میں. لیکن سر کوئی گائیڈ لائن بتائیں گے کہ جب دیکھیے ہم نا، خود بھی پڑھیں؟ آپ یہ اس کو تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ایک سب سیکشن ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کی سمری کیا بنتی ہے. اچھا، اس کے بعد بات تھوڑی سی شفٹ ہوئی ہے. آیت نمبر 21 سے لے کے 29 تک ایک سب سیکشن ہے. اچھا، اب آپ نے اس کو تو رکھ لیا، اب بیچ میں ایک کنیکشن ہے کوئی، وہ کنیکشن کے اوپر غور کرنا ہے. اس میں آپ کو بتا دوں گا، ہم انشاءاللہ وی ول ٹیک دیٹ اپ. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حتمی چیز ہے. میرے لیے حتمی ہے، مجھے جس طرح سمجھ میں آئی ہے میں اس کو بیان کر دوں گا، لیکن آپ کے کویسچنز بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اچھا، اس کے بعد 29 کے بعد 30 سے لے کر 39 تک ایک سیکشن ہے. یہ دیکھیے، یہ آپ کو یہ تو دکھ رہا ہے نا کہ یہ جو 30 سے لے کے 39 تک ہے یہ ایک واقعے کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں. یہ تو دکھ رہا ہے نا، مطلب اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا، صحیح. اسی طرح سے 21 سے لے کے 29 تک
ایک ایسپیکٹ سے ایک ہی بات بیان ہو رہی ہے. مثال کے طور پر توحید کی بات ہے، پھر اس کے بعد رسالت یا قرآن مجید کے حوالے سے بات ہے، اس کے بعد پھر آخرت کے حوالے سے بات ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل آغاز میں چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، کچھ نہیں لائے ہیں، کچھ بیچ میں تذبذب کا شکار ہے. یعنی ایک نوعیت کی بات ہے. اب یہ کنیکشن کیا ہے ان کا بیچ میں؟ یہ وہ کنیکشن ہے جس کے لیے ہم سمری لکھ رہے ہیں. آپ اس کے لیے کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ کو کنیکشن نہ سمجھ میں آئے، کوئی بات نہیں. ایز وی گو تھرو دس ورک آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے. اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے خیال میں یہ ہے، ابھی بتا دوں، تو آپ کے لیے وہ جو ورکنگ ہے نا اوپن مائنڈیڈلی کرنی، وہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. صحیح. اس کو ٹھیک. تھوڑا سا ہاں اوپن مائنڈیڈلی کریں. غلطیوں سے نہیں ڈرنا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. غلطیاں ہی اصل میں when we make mistakes and use them for learning, تو a lot of learning is going on, a lot of learning. صحیح. اور سر جو پچھلی بات چل رہی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ کانشیس ہو جائیں اپنی کہ اللہ کیا آپ سے اس وقت کیا چاہتا ہے. تو کئی دفعہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اس سچویشن میں آپ سے کیا چاہ رہا ہے، لیکن آپ رسپانس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے Right, پھر بھی مطلب. تو right. اس کے لیے بھی کچھ پریکٹس یا کچھ ایسی چیز ہوگی جس پہ آپ مطلب چاہنے کے باوجود بھی آپ چاہ رہے ہو چپ ہو جاؤ، لیکن پھر پتہ ہی نہیں چلے گا ایک دم آپ بول پڑو گے. رائٹ رائٹ. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے نا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں خاص طور پہ جن کے اوپر ہمیں الگ الگ ورکنگ کرنی ہے. اس کو آپ ڈٹرمن کریں اور پھر الگ سیشن میں ہم اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے اس کا تعلق قرآن مجید سے ڈائریکٹلی نہیں ہے. یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کانشیس نہیں ہو پائے، اچانک بات بلرٹ آؤٹ ہو گئی ہے، نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کانشیس بھی ہو گئے ہیں لیکن روک نہیں پائے. اس کے اندر کافی ڈیپ روٹڈ آپ کے کچھ بلیفز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں روک پا رہے ہوتے. مثال کے طور پر اگر بچپن سے ہمیں یہ تربیت بھی ملی ہے اور یہ ہم نے عادت بھی بنا لی ہے کہ اگر کسی نے اعتراض کیا تو لازماً جواب دیا جانا چاہیے، اور آج کسی نے اعتراض کر لیا، تو اب اس کو روک لینا، اس کے اندر ایک بلیف ہے کہ اگر میں نے جواب نہ دیا تو اس کا مطلب میں قصوروار ہوں. میں قصوروار نہیں ہوں، میں کیوں جواب نہ دوں. یہ جو بلیف ہے نا، یہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو چپ کرنے کی، آپ جان بھی رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، لیکن وہ اتنا اسٹرانگ بلیف ہے کہ جو اس میں اس کو چپ کرنے نہیں دیتا. تو اس چیز کے اوپر پھر ورکنگ شروع کر دینی ہے. یعنی وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دس بلیف. یہ جو ابھی ہم کوگنیٹو بلیفس بھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ بلیفس ہیں کہ جو ہمارے اندر اگر موجود ہیں تو ہم وہ ٹھیک نہیں کر پائیں گے اپنی کوگنیٹو ڈسٹارشنز کو. لہٰذا یہ بھی اٹ از ون آف دوز کہ ہم کو اگر کسی نے اعتراض کر دیا تو وی مسٹ رسپونڈ. تو نہیں ابھی چپ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، واٹ ول ہیپن. اس بلیف کے پیچھے کچھ فیئرز ہیں، اس کو سامنے لے کر آئیں گے. تو یہ ایک الگ پورا موضوع ہے جی. انشاءاللہ اس کو ہم وی کین ڈو دیٹ ایٹ ان اے ڈفرنٹ کلاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. یو موسٹ ویلکم. روزی آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم مجھے السلام. سمجھ نہیں آیا ابھی کہ یہ ابھی سوال پوچھنا ہے یا پھر اپنا جو اسٹیپ 5 ہے وہ بتانا ہے. جی آپ نے ابھی نہیں بتایا ہوا، آپ بتا دیجئے ضرور، کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا ابھی نہیں بتانا ہے تو میں رک جاتی ہوں پھر. نہیں آپ بتا سکتی ہیں نو اچھا پرابلم. یہ کلاس تو اسی کے لیے ہے. یہ تو خیال یہ تھا کہ شاید ختم ہو گیا ہے، سب کے پورے ہو گئے ہیں. اگر رہتا ہے آپ کا تو اچھا ضرور شیئر کر دیں. اچھا. نہیں وہ 30 سے 39 تک جو پڑھا تھا تو اس میں یہ بات میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ابلیس نے جب وہ انکار کیا سجدہ کرنے سے، تو جیسے اگر دیکھا جائے تو مطلب دی لیک آف اے بیٹر ورڈ کہ ابلیس کا یہ کمپلین لاجیکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انسان اور جنوں کے بیچ میں جو وہ صلاحیت کا وہ ہوتا ہے، تو وہ جیسے
فلائی کر سکتے ہیں، ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، تو مچ مور ان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو ابلیس کا یہ کمپلین کرنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ لاجیکل تو تھا، لیکن اس کا انکار کرنا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اللہ کو، یہ اس کا ابلیس کے لیے بالکل اس کے ڈسٹرکشن کا وہ بن جاتا ہے کاز. اور اسی طرف آدم علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ کہ یہ تو پورے جیسے ان کو وہ کہہ سکتے تھے یہ پورا سیٹ اپ تھا، کیونکہ جب ان ارادہ کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا، تو اس وقت انہوں نے فرشتوں سے یہ شیئر کیا، تو فرشتوں کو پتا تھا اور ابلیس کو پتا تھا کہ ہی واز ڈیسٹنڈ فار ارتھ، ہم، ایون دو آدم علیہ السلام کو شاید نہیں پتا تھا. تو جب ان کو بہکاتا ہے وہ ابلیس کہ تم اگر یہ والا اس درخت سے کھا لو تو ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤ گے، کیونکہ اس طرح کا پلان ہے اللہ کا. تو وہ بھی آدم علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ میری غلطی نہیں ہے، اور ہم، مجھے تو میری تو ڈیسٹنی میں یہ لکھی تھی. لیکن وہ یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے اپنے اس غلطی کو اون کیا اور اللہ سے معافی مانگی. تو ہم، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دو بہت ہی کنٹراسٹنگ correct. رسپانس تھا ان دونوں کا، جس کی وجہ سے پوری ان کی ٹریجیکٹری آف جو آگے فیوچر تھا وہ چینج ہو گیا. تو ہم بھی اگر اسی طرح سے جیسے ہمیں جب پتہ چل جائے کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو بجائے ریشنلائز کرنے کے، بجائے اس کو Right. جسٹیفائی کرنے کے، اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور توبہ کریں اللہ سے. That's a beautiful point جی. Very, very beautiful point. میں بھی مس کر گیا ہوں. I think I need to add this. جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ یہ کہ میرا خیال ہے میں نے اس کو لکھا تھا، لیکن اس کو میں نے پھر نکالا. I took it out. Why did I take it out? Let me recall that. یہ ہوا یوں تھا کہ مجھے یہ لگا کہ یہ جو بات ہے نا، یہ اصل میں نکلتی ہے، یہ جو آدم ابلیس کا واقعہ جب سورہ انفال میں بیان ہوگا اس میں سے نکلتی ہے. یعنی جدھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تم کو مہلت دیتا ہوں میں، تو ابلیس نے کہا کہ کیونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا، بیکاز یو لیڈ می اسٹرے، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ریونج. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دی اس نے ذمہ داری، اور یہ 2-3 جگہ پہ میرے خیال ہے سورہ ہجر میں بھی اسی طرح کی بات ہے. بٹ دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ، دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ اپنی ذمہ داری قبول کی جائے بجائے اس کے کہ اس کو جسٹیفائی کیا جائے یا ایکسکیوزز ڈھونڈے جائیں. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ اور اونلی یہ دین ول یو پوائنٹ سیک مجھے ریئل فارگیونیس. یہ میں نے کچھ ویڈیوز سنی تھی ان کی، نعمان علی خان کی، جنہوں نے اس کا رائٹ، ذکر کیا تھا، تو پھر ماشاء وہاں اللہ. سے مجھے یہ سمجھ آئی. ایکسلنٹ جی، ایکسلنٹ. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری کچھ اس میں حلقہ احباب میں یا ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ، مطلب کچھ ایسا سرکل ہے جن میں کوئی بہت زیادہ ہیلتھی کانورسیشنز نہیں ہوتی، اور انفارچونیٹلی میں اس سے پہلے کانشیس بھی اتنا زیادہ نہیں رہی، تو میں ایک ٹائم کے اوپر اس کا کچھ حصہ بنی بھی رہی، یعنی بیک بائٹنگ بھی ہو رہی تھی اور سارا کچھ ہو رہا تھا، اور یہ کوئی ہیلتھی کانورسیشنز نہیں تھی، گاسپنگ ہوتی ہے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو سر اس طرح اب وہ سرکل ایسا ہے کہ اس کو اوائڈ بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کا حصہ بھی نہیں بنا جا سکتا. تو سر ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی آپ اس کو، اس کے لیے، مطلب آپ نے کہا نا کہ کریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور مطلب سر میں اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں کہ پھر ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. یعنی آپ اسکول آف تھاٹ سے اب ایگری نہیں کر رہے ہیں، اور اس سرکل میں اس بات کو پسند بھی نہیں کیا جا رہا کہ ان کو بہت، مطلب بہت ہی پولائٹ وے میں بھی میں نے تھوڑا سا وہ کرنے کی کوشش کی یا پوائنٹ آؤٹ تھوڑا سا، تو اس کو بھی بہت سویئر ریئیکشن کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا گیا.
تو رائٹ اور تو سر دیکھیے اس میں ابھی جو پھر میں نے کیا کہا نا کروں؟ ایک چیز تو کلیئر کر لیں. ابھی جو میں نے کہا کہ کریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا تعلق بیسیکلی اس چیز سے کہ لیٹ سے ایک اسٹیٹمنٹ ہوئی، ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ ایسے ہوا تھا اور میرے ذہن میں وہ ڈفرینٹ ہے. میں نے کہا کہ نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہوا تھا. اب the other person is adamant کہ نہیں ایسے ہی ہوا تھا، اور میں آئی ایم کوائٹ شیور کہ نہیں یہ کچھ غلطی ہو رہی ہے، بٹ دیر از نو نیڈ ٹو کیپ کریکٹنگ اٹ. بٹ ٹھیک ہے، ہم اگر کوئی وجہ اور کوئی سمجھ میں آئے گی، کوئی اور بیسس سمجھ میں آئے گی تو بتا دیں گے، ورنہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر میں غلط ثابت ہو رہا ہوں اپنے بچوں کے سامنے لیٹ سے غلط ثابت ہو رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کانورسیشنز کا حصہ بننے کے نتیجے میں یو آر بیکمنگ، ظاہر ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ بنیں گے، اگر تو اٹس اے ون آف تھنگ، آپ ہفتے بھر میں گزار رہے ہیں اپنا ٹائم اور ایک ہفتے میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو کسی کے ساتھ گزارنا پڑے گا تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا، آپ کے لیے ذاتی طور پر نہیں بنے گا. لیکن جو چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم اس کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خواہش بہت اچھی ہے اور بڑی قابل قدر خواہش ہے. اس کے بارے میں کیا کریں؟ اس کے بارے میں یہ کریں کہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ میں نے اس چیز کو کریکٹ کرنا ہے. آپ یہ سوچیں کہ کیا چیز دماغ میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ چیز چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر لوگ بیٹھے ہیں اور گفتگویں ہو رہی ہیں، لیٹ سے غیبت ہو رہی ہے، اور ہم کسی سے کہتے ہیں غیبت نہ کریں، تو یہ تھوڑا سا ذرا ان کے لیے بھی اوفینسو ہو جاتی ہے. بات اوفینسو اس لیے ہو جاتی ہے بیکاز دے آر انوالوڈ ان اٹ. ٹھیک ہے جی. لیکن مثال کے طور پر آپ یو ٹیک اے لانگر ٹرم پرسپیکٹو. ایک تو یہ کہ کریکشن جب بھی کریں، اگر کریکٹ ڈائریکٹلی کرنا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے نہ کریں، الگ سے کریں. لیکن جو چیز اصل میں کریکشن کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ اگر میرا دماغ جو ہے، جس طرح سے آپ کے پاس مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غیبت غلط ہے، آپ کو ایک اور بہت بڑی کنوکشن مل گئی ہے کہ اصل میں ٹائم ٹھیک یوٹیلائز ہونا چاہیے اور غیبت اس لیے غلط ہے. وہ جو اس لیے کی کنوکشن ہے وہ ادھر پائی نہیں جاتی، وہ اس کو غیبت سمجھ نہیں رہی. اگر سمجھ بھی رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیٹ سے ابھی یہ سچویشن ہے اور میں ان سے جا کے یہ کہوں گا نا اگر کہ غیبت نہ کریں تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس سے نکلنا. بٹ لیٹ سے اف وی ور ٹو پلان آؤٹ کہ ہم اس ایکشن کو کسی اور ایکشن سے ریپلیس کرتے ہیں، لیٹ اس ٹرائی ٹو فل اپ مائی ٹائم وتھ سم تھنگ مور پازیٹیو. وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ مجھے اس طرف مائل کرتی ہیں کہ مجھے یہ زندگی میں کرنا چاہیے، وہ میں نے دینی ہے. غیبت سے نہیں روکنا، غیبت سے رک جائے گا ایک آدمی، بعد میں رک جائے گا. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس کے پاس وہ اسٹرینگتھ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ رکنا شروع ہو جائے، چاہے یہ بچوں کی تربیت ہے اور چاہے یہ بڑوں کی تربیت ہے. اصل چیز یہ ہے ہمارا فوکس ایکشن پہ ہوتا ہے، ہمارا فوکس بیہیویئر پہ ہوتا ہے، ان وانٹیڈ بیہیویئر پہ. اس ان وانٹیڈ بیہیویئر کو تھوڑی دیر کے لیے اس انالیسز میں ڈالیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. بیکاز پیپل ڈونٹ ہیو اینی تھنگ پازیٹیو ٹو ڈو. ان کی زندگی بے مقصد گزر رہی ہے، ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو وہ کیا دے سکتے ہیں ہم ان کو؟ کوئی پازیٹیو مقصد دے سکتے ہیں، کوئی پازیٹیو ریزن دے سکتے ہیں. وہ اگر اندر پیدا ہو جائے گا تو یہ باہر بھی جھلکنے لگ پڑے گا. بس اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. آئی ہوپ دس وڈ گیو سم ڈائریکشن. جی یہ بات واضح ہوئی؟ جی جی سر، مطلب اس میں obviously مجھے آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سر یہ الگ سے ایک صاحب تھے تو ان کی کافی زیادہ ابیوسو لینگویج تھے اور کچھ بیہیویئر ایسے تھا، تو ان کو بالکل الگ سے اور بہت ہی زیادہ پولائٹ وے میں تھوڑا سا ہلکا سا مینشن کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں آپ کی اتنی زیادہ پازیٹیو یہ چیزیں ہیں، تو اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اپنی اس چیز کو کریکٹ کر لیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی. تو اس پہ بھی انہوں نے کافی کہا کہ پلیز فوکس آن یور اون نا، مطلب اپنے ایکشنز پہ آپ فوکس کریں، میرے ایکشنز کو چھوڑ دیں. تو مطلب انہوں نے اس کو، اور اس کی ان کے پاس وہی بات سر کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس کے فینس میں انہوں نے مجھے کوئی 10 جسٹیفیکیشنز دے دی کہ میں اس لیے کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں. جی تو کیا ہی اس میں نہیں، بیہیویئر کو جب بھی آپ فوکس کریں گے نا
یہ دیکھیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے. وائی ڈز ہی ڈو اٹ؟ ڈز ہی بلانگ ٹو ان کی نارمل کانورسیشنز جو جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں؟ ایسا ہے کیا وہ ان کی جو جنرل آؤٹ لک رہی ہے زندگی میں ایز ہی گرو اپ تو اس طرح سے رہی ہے؟ تو یہ ان کی وجوہات بن جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہ عرض کیا آپ سے کئی دفعہ کہ ایک چیز جس کو آپ برا سمجھتے ہیں ڈیو ٹو یور ایکسپوجر، وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرا آدمی برا ہی نہ سمجھتا ہو. تو وہ اصل میں کیا وہ ڈز ہی مین سم تھنگ ود دوز ورڈز؟ ٹھیک ہے. مطلب ایک آدمی جو ہے وہ ویسے ہی گالم گلوچ جو ہے اس کرتا رہتا ہے، اس طرح کے الفاظ یوز کرتا رہتا ہے، بٹ ہی ڈزنٹ مین اینی تھنگ. تو وہ اصل میں انکانشیس آدمی ہے، انکانشیس ہے وہ اپنی لینگویج کے بارے میں. یہ کوئی بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ بڑا جرم نہیں ہے. ہم پنجابی لوگ جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بڑی بڑی گالیاں دے دیتے ہیں ایسے ہی جملے میں، ایک ہی سادہ سے پیارے سے جملے میں بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیٹ از بیکاز وی آر ناٹ کانشیس آف اٹ. یہ کوئی اچھی بات ہے بری بات ہے اس کے بارے میں سوچا ہی کبھی نہیں. اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ٹھیک ہوگی اس کی اپنی کانشیسنیس سے، وہ میرے کہنے سے نہیں ٹھیک ہوگی. وہ اپنے آپ کو اسی جگہ، یعنی میں نے کئی لوگوں سے یہ کہا اور گفتگو کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی گالم گلوچ ہو رہی ہے اور اس میں آدمی جو ہے وہ کہہ دے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے یار یہ گالی ہے ہی نہیں. مطلب یہ میں نے کسی کو گالی دی ہی نہیں ہے. اچھا یہ اب جسٹیفیکیشن کا راستہ شروع ہو گیا، ایکسکیوزز شروع ہو گئے ہیں، بٹ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ اٹ فرام دیئر پرسپیکٹو. وہ واقعی سے گالی نہیں سمجھتے. کیا کریں؟ یہ وہ پولائٹ لینگویج نہیں ہے جس کی آپ عادی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو شاید تھوڑا سا درگزر کر ہی دیں گے کہ ایک آدمی اسی طرح کے کلچر میں پلا بڑھا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے. ناٹ ویری کانشیس، لیکن اس کے اثرات دوسری چیزوں پر بھی آئیں گے. اگر آپ کانشیس نہیں ہیں تو پھر یہ نہیں کہ پھر صرف لینگویج میں کانشیس نہیں ہوں گے، پھر دوسری چیزوں پہ بھی اس کا اثر پڑنا چاہیے، اور وہاں پر بہت بڑے بڑے جرائم ہو سکتے ہیں. پھر یہ ہے اس کا مسئلہ. تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہو. میں یہ عرض کر رہا ہوں جی، یعنی وی ہیو ٹو ڈٹرمن کہ اس میں اصل چیز کیا ہے جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اٹ ول فل اپ، وہ ویکیوم فل کر دے گی وہ. جی عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیٹا آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اب ٹھیک لگ رہی ہے آواز نہیں آتی؟ جی اب بہتر لگ رہی. جی اچھا سر، میں نے جو پوائنٹس لکھے تھے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور ایک کوسچن بھی تھا. ہاں اچھا ایک تو یہ ہے کہ میں پوائنٹس میرے یہ ہیں کہ میں لوگوں کی رائے کو اپنے پروگرام میں شامل کروں گی. سیکنڈ پوائنٹ ہے میں خدا کے ہونے کو یاد رکھوں گی، اور یعنی آزادی اور اختیار کے اس دور میں خدا کے ہونے کو یاد رکھوں گی اور سرکشی سے بچوں گی. اگلا پوائنٹ ہے میں اپنے دشمن کو یاد رکھوں گی اور اس سے بچ کر رہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں دنیا کے امتحان ہونے اور مختصر ٹائم کے لیے ہونے کو یاد رکھوں گی، اور یہاں دل لگا کر نہیں بیٹھوں گی، بلکہ اس امتحان میں سرخرو ہونے کی فکر کروں گی. اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ میں غلطی پر ہمیشہ معافی مانگنے کا رویہ اختیار کروں گی. ماشاء اللہ جی. پہلا جو پوائنٹ ہے، پہلا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا. دا فرسٹ پوائنٹ. مطلب سر وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا وہ رکھا تھا، اپنی رائے رکھی تھی کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، لوگوں کی رائے کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا. رائٹ اوکے. اچھا سر، سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے جو پوائنٹ شیئر کیے ہیں اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ جو کچھ خدا دے اس پر شکر گزاری اور قناعت کا رویہ نعمتوں میں اضافے کی اس کوشش سے کہیں بہتر ہے جس سے خدا کی نافرمانی لازم آتی ہو. جی جی. یہ آپ نے کیسے نکالا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ وہی جو ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے سارا باغ دے دیا ہے کہ اس پر قناعت کے بجائے وہ جو اور جس سے روک دیا ہے اس پھل کی طرف توجہ دے کر تو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حاصل ہی ہو جائے.
اللہ تعالیٰ کو یہ جو حضرت آدم کو جس طرح سے ابلیس نے اس معاملے میں بہکایا، یہ ہمیں تو روز بہکا رہا ہے اس طرح سے کہ جو چیز ابھی میسر نہیں ہے یا جو چیز نہیں ملی ہوئی ہے، ہر وقت دل میں اسی کا خیال ہے، اور باقی ساری نعمتیں جو حاضر ہیں، موجود ہیں، ان کو چھوڑے بیٹھے ہیں ہم. تو ایک تو یہ کہ ناشکری پیدا کرتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس کو پانے کی جدوجہد دل میں پیدا ہو جاتی ہے، خواہش، اور پھر اس خواہش کے کو بروئے کار لانے میں ہم ایفرٹ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ ہو جائے، اٹ شوڈ مٹیریلائز. تو یہ اس طرح سے نکالا ہے. آپ اگر اس پر کوئی اختلاف ہے تو آپ ضرور بتائیے گا. نہیں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے، تھینک یو سر. تھینک یو بیٹا، تھینک یو. جی اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا، اس میں مجھے کچھ مطلب میں نے جو ایک تو میرا سوال تھا کہ جو آپ نے کہا نا کہ ابلیس نے یعنی کہ کہا کہ تم نے مجھے بہکا دیا، تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ یہ ابلیس نے یہ بات کی؟ یہ سورہ آراف میں آئے گا نا، ابھی تو یہ ہے ہی نہیں زیر بحث، وہ ادھر لے لیں گے. جی نہیں، لیکن آپ مطلب ویسے، اور دوسری یہ کہ یہ جو آبزرویشن ہے میری کہ اس میں یعنی کہ اس میں ایڈ ہی میں کرنا چاہوں گا اس کے اندر اپنا جو اس میں جو لیسن ہمیں ملتا ہے اس میں یہ ہے جی کہ جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو جب یہ پورا اللہ نے پلان بتایا ہے اپنا، تو فرشتوں نے رسپونڈ کیا، اور رسپونڈ کیا سوال کر کے. ہم. ایک تو یہ آبزرویشن. دوسری یہ کہ جو ابلیس تھا اس نے عمل کیا، اور عمل جو کیا اس نے اس کے مطابق نہیں کیا جو اللہ نے بتایا، بلکہ اپنے لحاظ سے جو بھی اس کے ریشنل ریزنگ تھی اس کو سامنے رکھ کے اس نے عمل کیا. اور نمبر 3 کہ جو فرشتے تھے انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. یہ 3 آبزرویشن ہے. تو یعنی کہ جو مجھے جو پوری اس سے پتہ لگ رہا ہے، اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک توحید کے ریئل میننگ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ توحید ہوتی کیا ہے. کہ توحید کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قولی طور پہ زبانی طور پہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اور وہ تو خالق کائنات ہے، اور اس کے بعد آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کا نفس کہہ رہا ہے، جو کہ ابلیس نے کیا. لیکن فرشتوں نے ایسا نہیں کیا. فرشتوں نے ثبوت دیا کہ واقعی ہم تو یہ خالق و کائنات و خالق مانتے ہیں، اور ایک اپنا معبود مانتے ہیں، اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. تو اس وجہ سے میرا جو پہلا سوال تھا وہ اس لیے آیا کہ کیا وجہ ہوئی کہ ابلیس کو کیا ریشنل تھا اس کے پاس کہ اس نہ نے حکم نہیں ماننے مانا. کا، نہ ماننے کا. جی تو قرآن جی مجید نے ادھر بیان کی تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں نہیں جھکوں گا. ہاں، تو اس کا مطلب جی، تو اس کا مطلب یہ نکلانا ہے کہ اس نے توحید کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی. رائٹ، اپنے آپ کو بڑا تو یعنی سمجھا، کہ یہ یعنی جی اپنے بڑا آپ سمجھا، کو، یعنی کہ وہ جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وہ جس نے کہ اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا. جی جی بالکل. تو وہی بات جو ابھی کافی لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد ماحول پہ رسپونڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل ہی آپ ریلیکس ہیں تو مطلب اس وقت کچھ رسپونڈ کرنا ہے. آپ نے تو رسپونڈ کرنا ہے، جیسے اگر کچھ ایکشن ہوا ہے اور کچھ ہوا ہے اس کو آپ کو رسپونڈ کرنا، اس پہ کانشیس ہونا ہے. تو میرا یہی تھا کہ فرشتوں نے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کیا کہ جب اس کو لگا کہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، اوکے، تو اس کو رسپونڈ کیا. اور رسپونڈ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اپنا جو ہے کنسرن کیے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر صلی تسلیم خم کر دیا. پھر آپ نے کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ یہ توحید کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ مطلب اس کی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، جو مطلب اس کا جو اصل ہے وہ کہ بھئی آپ نے جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس پر آپ نے کوئی وہ نہیں کرنا ہے، یعنی کہ اعتراض نہیں کرنا، اور خود کسی اور چیز کی کو فالو نہیں کرنا، جیسے آپ نے بھی کیا کہ اپنے نفس کو یا اس کی
تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک توحید بھی سمجھائی جا رہی کہ توحید ہوتی کیا ہے. اچھا مجھے یہ کہنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے، ایک اور بھی ایسپیکٹ جس کو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ یہ کہ اگر اعتراض ہے، کسی کی بات پر اعتراض ہے، تو اس سے مزید انفارمیشن لینے کی کوشش کی جائے. آئی تھنک دس کین بی اے لیسن، مے بی میں ابھی آئی ایم ناٹ شیور، بٹ دس از، میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس کو غور کرنے کے لیے کہ یہ بھی شاید نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر اعتراض ہوا ہے کسی کی بات پہ، ظاہر ہے کہ یہاں پر رب کائنات کا معاملہ ہے اور فرشتوں کا معاملہ ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم پر ایک نوعیت کا اعتراض ہے یا ایک نوعیت کی ریزرویشن ہے، تو آپ ان لوگوں نے ایک اپنی ریزرویشن کو سوال کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے. میں جتنا میں نے یہ دیکھا ہے اور جتنا میں یہ پڑھاتا رہا ہوں، جو لوگ میرے ساتھ اب عرصے سے ہیں، یہ بات میں بہت زیادہ کرتا رہا ہوں کہ اپنی کانورسیشنز میں زیادہ کویسچنز ایڈ کریں. کویسچنز، ریئل کویسچنز، آئی مین ڈونٹ، یہ کوئی پریٹینڈ کویسچنز نہیں ہیں کہ مطلب کیا میں بیوقوف ہوں، اس طرح کے کویسچنز نہیں کہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، بلکہ انکوائری، اوپن اینڈڈ کویسچنز. ٹھیک ہے کہ کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، یعنی حکم تو آگے آ کے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے. یہ جو بات کا جواب دینے میں، یعنی اس بات کو جو سوال آیا فرشتوں کی طرف سے، تو اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں بس یہ ہوگا، بلکہ اس کا ایک پوری اسکیم بنا کر آدم کو وہ چیز سکھائی، اس کے بعد فرشتوں کو پریزنٹ کی، اس کے بعد اور اس کے اینڈ پہ یہ کہا کہ دیکھو یہ تھی اس کی حکمت. ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے. ہاں جی بالکل. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ابلیس نے سوال نہیں کیا، ابلیس نے مطلب نہیں بالکل نہیں، رسپونڈ نہیں کیا سچویشن کو، اس کو رسپونڈ نہیں کیا سچویشن کو، بلکہ اللہ کا جب فائنل حکم آ گیا اس پہ بھی اس نے نہیں مانا. آپ اس کے لیے کوئی ورڈ دوسرا یوز کریں، کیونکہ رسپونڈ تو اس نے بھی کیا ہے، رسپونڈ تو اس نے بھی کیا ہے. نہیں اس نے رسپونڈ نہیں، اس نے تو کہنا نہیں مانا. نہیں تو یہ بھی رسپانس ہی ہے نا، یعنی رسپانس دو طرح کے ہوں گے نا. آپ کو آپ کے پیرنٹ نے یہ کہا ہے، لیٹ سے ایک پیرنٹ نے یہ کہا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، تو ایک بچہ کہتے ہیں نہیں پلانا. اللہ کی بات کر رہے ہیں، نہیں آپ جس کی بھی بات کریں، میں تو رسپانس کی بات کر رہا ہوں. جس نے رسپانس کرنا ہے وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، بچے کے لیے بھی رسپانس ہو سکتا ہے. یعنی ایک وہ تو آپ کی جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں جو مجھے اس پورے خلاصے میں سمجھا رہی تھی کہ توحید بھی سمجھائی جا رہی ہے، کہ توحید کے اندر جب آپ اللہ کو اپنا خالق مان لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی حکم آتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی عذر پیش نہیں کر سکتے. خاص طور پہ آپ کسی اور کی پیروی کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس رسپونڈ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کو ماننا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے، ہاں مطلب کسی اور مخلوق کے سامنے یہ نہیں میں تو اصل میں صرف یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. میں تو اس میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جو ورڈ رسپانس ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. آپ رسپونڈ تو کر رہی ہیں، ہر صورت میں ہی کر رہی ہیں. آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک رسپونڈ کر رہے ہیں، غلط رسپونڈ کر رہے ہیں. رسپونس تو ہے، اصل میں حکم کے بدلے میں حکم عدولی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک رسپانس ہے. نہیں رسپانس ہے، لیکن جو اس کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے اللہ جو سمجھانا چاہ رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. میں اس کی ایکسپلینیشن بھی دینے کی تیار ہوں، کیونکہ قرآن مجید خود ایک ایکسپلینیشن ہے، رائٹ، ایک ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جب سمجھانے کے بعد ہی جب آپ پہ اتمام حجت کر دی جائے، جب سب کچھ کر دی، اسی کے بعد ہی عذاب ہے، دوزخ ہے، جنت ہے. لیکن جب آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ یہی میرا خالق ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، تو پھر آپ کے پاس جب آپ کو حکم ماننا ہے، اس کو آپ کے پاس رسپونڈ وہ ماننے کی، یعنی کہ وہ ایک اسپیسیفک رسپانس، اس کو کہہ لیں کہ ایبسولوٹ رسپانس ہے وہ. اس کے بعد اس کے علاوہ آپ کو چوائس نہیں ہے. میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت جہنم کا فیصلہ اس ایبسولوٹ رسپانس پہ ہوگا.
یہ کہہ رہی ہے میں یہ نہیں ٹھیک کہہ رہا، رسپانس میں ایک ہی میں ہے، یہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک رسپانس میں ایک تو ہی یہ ہے. نہیں کہہ رہا. ہاں نہیں، رسپانس تو آپ کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. رسپانس آپ کی یہی سچویشن پہ کہہ رہا ہوں ڈیپینڈ میں. کرتا ہے، اصل میں جس طرح آپ کے حالات پہ سچویشن پہ ڈیپینڈ ڈیپینڈ کرتا ہے. کرتا ہے، جس طرح سچویشن اور پہ اس میں ڈیپینڈ اللہ نے کرتا ہے. گنجائش بھی دی ہوئی ہے. ٹھیک. اور چوائس بھی جی دی ہوئی ہے. چوائس کس چیز کی بالکل دی ہوئی چوائس ہے؟ دی ہوئی. چوائس اسی چیز کی دی ہوئی ہے کہ تم جس طرح چاہو رسپونڈ کر لو. میں نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، میں آئندہ ان سارے رسپانسز کو جمع کر کے تمہارا حساب کر دوں گا. ساری چوائس ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، میں یہ نہیں، مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں تو صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے لیے رسپانس کا ورڈ آپ دیکھیے گا کہ کیا کوئی اور ورڈ یوز ہو سکتا ہے. اپروپریٹ رسپانس، لیٹ سے آپ یہ کہیں گے نا اپروپریٹ رسپانس نہیں دیا، دیٹ از فائن. لیکن رسپانس ہی نہیں دیا، دیٹ از ناٹ رائٹ. یہ تو بات غلط نہیں ہے. تو ابلیس نے رسپونڈ کیا ہے، ان اپروپریٹلی رسپونڈ کیا ہے، یہی تو اس کا جرم ہے. جب یہ کہا گیا کہ سجدہ کرو تو فرشتوں نے اپروپریٹ رسپانس کیا، ابلیس نے ان اپروپریٹ رسپانس کیا. یہ جرم ہے. یہ تو نہیں کہیں گے رسپونڈ ہی نہیں بالکل کیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں تقاضے کی بات کر رہا ہوں سر، میں سر تقاضے کی بات کر رہا ہوں. رائٹ. ہم ایک عام ہاں آدمی وہ کی بالکل ہم ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کو رسپونڈ نہیں کر رہے. ہم ایک عام آدمی کو رسپونڈ نہیں کر رہے. ہم اپنے خالق کو رسپونڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں تو اصولی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ اس سینس سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا رسپانس وہاں پہ ایسا ہونا چاہیے جو ان آیات میں بتایا گیا ہے. جو رسپانس آپ کو کمپیئر کرنا ہے نا، آپ کو یہاں پہ تو ہم کمپیریزن نہیں کریں گے نا، ظاہر ہے. اور اس آپ یہ میں کہہ رہے ہیں اتفاق نہیں ہے اپنے لیے. اچھا میں ایک جملہ بولتا ہوں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ رسپانس نہیں ہونا چاہیے جو ابلیس کا تھا، یہ کہہ رہے ہیں مطلب نا. نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہمیں تو یہی مل رہا ہے یہی اس میں. کہہ رہے ہیں نا. نہیں، یہ جملہ جو میں نے بول رہا ہوں یہ ٹھیک ہے نا، کہ کسی کا وہ جی رسپانس نہیں ہونا چاہیے جو ابلیس کا تھا. جی ٹھیک ہے. اس کا مطلب ابلیس کا رسپانس تھا. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کی بات سے تو نہیں اختلاف ہے ہی نہیں. محمد، میں جو میرا پہلا سوال تھا نا، اس کے اوپر میں سوانا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ اس نے یہ کیا. اس کے سامنے کیا چیز تھی جو آپ نے کہا کہ تکبر تھا. تو رائٹ. ہم لوگ بھی تو اسی سینیریو میں رہ کے ہی اللہ کی حکم عدولیاں کرتے ہیں نا. ہم قولی طور پہ تو مانتے ہیں اللہ ایک ہے، خالق کائنات ہے، سب کچھ ہے. لیکن جہاں پہ عمل کی بات آتی ہے تو ہم لوگ وہ چیز نہیں، ہمارا رسپونڈ نہیں، میرا زیرو خیال ہے ہوتا اس یہ وقت. ایسا نہیں ہوتا. یعنی وہ تکبر نہیں ہوتا. کئی دفعہ انسان، سر میں آپ کو وہ سیریسلی پیروی نہیں، بتاتا ہوں، تکبر نہیں جانتے بوجھتے نہیں تکبر نہیں، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، ایک تکبر انسان نہیں. بہت اپنی ہمبل طریقے سے یہ کہتا ہے میں یہ کر نہیں پا رہا پروردگار، ابھی میرے اندر یہ حوصلہ نہیں بن رہا. ہاں تو اس میں ٹھیک ہے نا، وہ تکبر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جانتے نہیں سر، بات یہ ہے کہ جانتے بوجھتے جب اگر آپ کر رہے ہیں، آپ کو میں پتا کہہ ہے. رہا ہوں جانتے ٹھیک ہے بوجھتے کر رہا ہے ایک آدمی، جانتے بوجھتے کر نہیں رہا ہے نہیں 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 کہ پروردگار میرے سے یہ ہو نہیں پا رہا. وہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اپنی لینگویج پر کنٹرول کرنا چاہیے، جس طرح ابھی امبر کہہ رہی تھی. اور وہ گالی دینے کے بعد واپس آتے یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں کنٹرول کرنا، نہیں کرنا، نہیں، دیکھ گالی لانگے. تو نہیں وہ دینی یہ چاہیے اس کہتا ہے کو. کہ پروردگار سر وہ ایک میرے کو ہو نہیں پا رہا، میری مدد سر کر. ایک حدیث ہے نا. سر ایک حدیث ہے نا کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو اس کو آپ جو ہے ہاتھ سے روکیں. مجھے اس حدیث اگر کے وہ بارے بھی میں نہیں تو کال سیریس سے روکیں. کوشچن ہیں جی. آپ اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرنا چاہیں، ہم کافی ٹائم اوپر کر گئے. اوکے آپ اس چلے پہ جی، غور چلے کیجیے ٹھیک ہے. گا، اس پہ غور کیجیے گا. چلے ہم ادھر سے ٹھیک ہے. بات شروع کر لیں گے. میں آپ نوٹ کر لیتا ہوں، اختر چلے صاحب ٹھیک نے ہے. ابھی سوال اب آپ کا جاری ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ٹائم ہم ادھر سے شروع کر لیں گے. میرا جاری ہے. چلیں اس حدیث پہ آپ جو ہے پھر رسپونڈ کر دیجیے گا کہ آپ کو بات میں سمجھ آ گئی ہے کہ بھی نہیں، رسپونڈ میں میں یہ اس میرا حدیث صرف پہ نہیں وہ ہے. رسپونڈ کروں گا جی، اس حدیث پہ نہیں کروں نہیں، گا. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ کانشیس کی جو ایک تعریف ہے نا، جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہر وقت رسپونڈ کرنا ہے سچویشن. میرا یہ ہے. اور جب رسپونڈ وہ خاموشی بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. یس، اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے کانشیس کے حساب سے ٹھیک ہے، یس گو ایٹ ود خاموشی. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے، اصولی طور پہ ایک چیز پتہ ہو کہ یہ خاموشی اب صحیح نہیں ہے، تو جو آپ خاموش رہیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. میں اس لیے یہ کہہ رہا میرے خیال میں ہوں. جی اور بڑی وجوہات صحیح نہیں ہے. ابھی جو مثال کے طور پر بات ہو رہی تھی صحیح نہیں ہے.
لیکن میرے خیال میں اس وقت حکمت کا تقاضا یہ کہ خاموش رہا جائے. حکمت کا کیسے فرض کریں ایک سچویشن میں مطلب ایک بہت چیز سچویشن ایسی ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ غیبت کو کریکٹ کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس وقت اگر میں نے کریکٹ کیا تو لوگوں کی ڈیفینسونیس جاگ اٹھے گی. نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کچھ نہیں کہا کہ قید ہے، میں تو یہ کہہ نہیں رہا، وقت اور ٹائم نہیں تو کی رسپانس تو جگہ اصل میں کی آپ کوئی قید نہیں ہے. دیکھیے میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ کیا صحیح رسپانس ہے اور کیا غلط ہے، وہ تو انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. پھر اس پہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گفتگو کر لیں گے. میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس چلے حدیث پہ بات نہ کریں، یعنی وہ ایک پورا الگ موضوع ہو جائے گا، وہ ایک پورا ڈفرینٹ موضوع ہو جائے گا. میں اس کو حدیث کو اس طرح سے دیکھتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. چلے جزاک اللہ جی. اوکے، جزاک اللہ. السلام علیکم. تو جی ہمارا وقت آج ختم ہو گیا، لیکن ہمارے پاس ایک ہینڈ بھی ریزڈ ہے تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں. شبانہ شاہین جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اختر صاحب کو بھی کر لیں گے، ان کی بات بھی پوری نہیں ہوئی. اختر صاحب اینڈ جی شبانہ جی شاہین. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. السلام علیکم. بہت شکریہ.